کہتے ہیں فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہجۂ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر۔ حضرت میثم تمار کا پورا نام میثم تمار ابن یحییٰ تھا۔ آپ کوفے کے شہر نہروان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بنی اسد کی ایک خاتون نے غلام کے طور پر خرید لیا۔ میثم تمار نے کچھ عرصے اپنی زندگی کا وہاں گزارا اور پھر حضرت علی نے انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ جب سے آپ حضرت علی کے شیدائی ہو گئے، آپ کے حضرت علی سے محبت اور رغبت دیکھ کر اہل کوفہ آپ کو پاگل کے لقب سے پکارنے لگے۔ اس کے علاوہ آپ کے دو لقب تاریخ میں بہت مشہور ہیں، ایک موالی اور دوسرا تمار۔ تمار یعنی کھجور فروش۔ حضرت میثم نے حضرت علی سے دینی اور دنیاوی علم حاصل کرا، جس کے بعد آپ اس دور کے مشہور عالموں میں شمار ہونے لگے اور لوگ بھی آپ سے اپنی علمی الجھنیں دور کرنے کے لیے آتے۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت میثم آپس میں گفتگو فرما رہے تھے تو حضرت علی نے حضرت میثم کو ان کی شہادت کے متعلق کچھ بشارت فرمائی کہ اے میثم، تم ہماری محبت کے جرم میں کھجور کے درخت سے لٹکائے جاؤ گے، اور تم تب تک بھی ہماری محبت سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اور بلکہ تم ہماری محبت میں قصیدے پڑھنا شروع کر دو گے، جس کے بعد تمہارے منہ سے زبان بھی کاٹ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی حضرت میثم کو اس باغ میں لے گئے جہاں وہ کھجور کا درخت تھا جس پر حضرت میثم کو پھانسی دی جانی تھی۔ حضرت میثم کی عقیدت کا یہ علم تھا کہ آپ روزانہ اس درخت کو پانی دیتے، اس جگہ کو صاف کرتے اور وہاں عبادت کرتے، اور اکثر اس درخت سے باتیں کیا کرتے کہ اے درخت، تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے، اور اپنی شہادت کا انتظار کرتے۔ کچھ عرصہ گزرا اور ابن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر ہو گیا۔ اس وقت حضرت میثم حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابن زیاد نے حضرت میثم کو دربار بلایا اور سوالات کرنے لگا۔ پہلا سوال کیا کہ اے میثم، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ جس کے جواب میں حضرت میثم نے فوراً کہا کہ وہ فاسقوں کو سزا دینے کے موقع کی تلاش میں ہے، جس پر ابن زیاد غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا۔ اس کے بعد سوال کیا کہ تمہارے اور علی کا کیا تعلق ہے؟ تو حضرت میثم نے کہا کہ وہ میرے آقا و مولا ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے سوال کیا کہ تمہارے آقا و مولا نے تمہارے انجام کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ حضرت میثم نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل، میرے آقا نے مجھے بتایا ہے کہ میں کھجور کے درخت سے لٹکایا جاؤں گا اور میری زبان کاٹی جائے گی۔ تو ابن زیاد نے کہکا لگایا اور کہا کہ تمہارے آقا نے تمہیں غلط بتایا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا بلکہ تمہیں قید خانے میں ڈالوں گا۔ تو حضرت میثم نے کہا کہ میرے آقا نے سچ کہا ہے، کیونکہ ان کو یہ بات رسول خدا سے حاصل ہوئی ہے اور انہیں جبرائیل سے اور انہیں اللہ سے۔ ابن زیاد نے حضرت میثم کو قید خانے میں ڈلوا دیا، جہاں ان کی ملاقات حضرت مختار ثقفی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت میثم نے قید خانے میں قیدیوں کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ جب یہ بات ابن زیاد کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے میں آ کر اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ میثم کو کھجور کے درخت سے لٹکا دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت میثم کو درخت سے لٹکا دیا گیا تو حضرت میثم نے وہاں بھی حضرت علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو، علی کی ایک اور پیشن گوئی سچ ہو گئی، مجھے درخت سے لٹکا دیا گیا ہے۔ سپاہی پریشان ہو گئے اور ابن زیاد سے کہا کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہا، تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دو۔ جب زبان کاٹی تو اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق حضرت میثم امام حسین کی عراق آمد سے 10 دن پہلے شہید ہو گئے۔